نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین وقال اللہ تبارک و تعالی تعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ چونکہ ابھی ہنگامی حالات ہیں، سیلاب کی صورت ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ پیش کی ہے، اس میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کس کام کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ تو گویا اللہ پاک نے ہمیں نیکی میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ دیا ہے۔ خیر کے کاموں میں آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ جس چیز میں یہ اپنا مفاد دیکھتا ہے، منافع دیکھتا ہے، اس میں یہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا نوکری ہے، ملازمت ہے، تو کوشش کرتا ہے کہ اگر میرے پاس 50,000 والی نوکری ہے تو ہر وقت خواہش مند رہتا ہے کہ اگر 80,000 کا پیکج کہیں سے مل جائے تو میں اس کو جوائن کر لوں۔ قناعت نہیں کرتا، یعنی اس موقع پر یہ نہیں کہتا، یہ نہیں سوچتا کہ جو ہو رہا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، نہیں، 80 کا مل جائے تو اگر کہیں سے آفر آ جائے کہ 1,20,000 کا پیکج ہے تو فوراً تیار ہو جاتا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ گاڑی ہے تو کبھی یہ نہیں سوچتا کہ بھئی یہ مجھے لیے تو پھر رہی ہے نا، اگر سے 74 ماڈل کی ہے، گاڑی تو ہے، بس کوشش کرتا ہے کہ اگلا ماڈل آ جائے، اگلا ماڈل آ جائے، اگلا ماڈل آ جائے۔ مکان ہے، 4 پیسے آ جائیں تو پھر یہ علاقہ برا لگنے لگتا ہے، پھر کہتا ہے 11B میں چلے جاؤں۔ اور زیادہ پیسے آ جائیں تو پھر کہتے ہیں نارتھ ناظم آباد میں چلا جاؤں۔ اور زیادہ پیسے آ جائیں تو پھر کہتے ہیں گلشن چلا جاؤں۔ اور زیادہ پیسے آ جائیں تو پھر کہتے ہیں ڈیفینس چلا جاؤں۔ اور زیادہ پیسے آ جائیں تو پھر کہتے ہیں کلفٹن سے ادھر تو بات ہی نہیں۔ یہ ہماری فطرت ہے۔ دنیا کے کاموں میں ہم کہیں رکتے نہیں، آگے سے آگے، آگے سے آگے کی دوڑ ہے۔
تو رب کریم فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دوڑ لگانی ہے تو یہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ جس کے لیے تم اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. اس لائق اگر کوئی چیز ہے تو وہ آخرت ہے، اپنے رب کی رضا ہے، اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہے، جنت ہے. اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتے تھے. یعنی ایک سے ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں نیکی کے معاملے. مثلا حضور علیہ السلام کے پاس فقراء صحابہ جو بیچارے کمزور تھے، غربا تھے، وہ آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار جو ہیں یہ ہر کام میں آگے آگے ہوتے ہیں، جہاں جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو یہ آگے، اور ہم غریب ہیں، ہم کچھ خرچ نہیں کر پاتے، ہم پیچھے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں یا کوئی ایسا عمل بتلا دیں کہ ہم بھی آگے بڑھ جائیں، یعنی مالی اعتبار سے ہمیں بھی فراوانی ہو، ہم بھی خرچ کریں اور ان کے مقابلے میں آئیں. اب دیکھیں ان کا یہ جذبہ دینی اعتبار سے آگے نکلنے کا ہے، دینی اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل نہ بتلاؤں کہ تم یہ عمل کرو اور وہ پیسہ خرچ کریں، وہ پیسہ خرچ کریں اور تم یہ عمل کرو، دونوں برابر برابر. بڑے خوش ہوئے. اگر مال کی لالچ اور ہرس ہوتی تو کہتے نہیں نہیں، خلوص نہیں فلوس چاہیے، تسبیح نہیں پیسہ چاہیے، پیسہ. کہا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ پیسہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اعمال جو تمہیں میں بتلاؤں گا نہیں کریں گے تو تمہارے برابر رہیں گے. اب یہ بہت خوش ہوئے. یا رسول اللہ ضرور بتلائیں. آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. وہ نوٹ خرچ کریں گے اور تم یہ کرو گے، برابر رہو گے، وہ آگے نہیں نکل سکیں گے. اب انہوں نے شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ مقابلہ ہی تو ہے. یہ گھر بنانے کا مقابلہ نہیں ہے، یہ آخرت کمانے کا مقابلہ ہے. آخرت کمانے کا مقابلہ. اب انہوں نے یہ شروع کر دیا. جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کچھ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا. اب انہوں نے ٹو لگائی. جب انہوں نے ٹو لگائی تو پتہ چلا کہ یہ حضور کے پاس تشریف لے گئے تھے اور جا کر کے انہوں نے حضور سے یہ ذکر کیا، حضور نے یہ بتلا دیا. انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب جب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو وہ آگے نکل گئے نا. مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور یہ پڑھ بھی رہے ہیں، آگے نکل گئے. اب یہ پھر حضور کے پاس آئے. یا رسول اللہ، یہ تو مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور یہ بھی پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا بھئی یہ تو اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے. آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے. دور سے لانا پڑتا، بہت دور سے.
اور ایک کنواں ہے میٹھا، اور وہ بھی یہودی کی ملک ہے، یہودی کی ملک ہے، اور وہ قیمتاً دیتا ہے۔ اب ہر انسان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ وہ، آپ نے ارشاد فرمایا جو یہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب دیانتداری سے بتلاؤ، یہ جو کام ہے یہ خدمت خلق والا کام نہیں ہے؟ جنت کی ضمانت جو ملی ہے، اللہ کے نبی نے جو جنت کی ضمانت دی ہے وہ خدمت خلق والے عمل پہ دی ہے، انفرادی عبادت پر نہیں دی۔ سمجھو بات کو، تہجد پڑھنے والے تو سارے ہی تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے سارے ہی تھے، باقی سارے کام کرنے والے تھے، لیکن خدمت خلق کے حوالے سے یہ کام اہم تھا۔ فرمایا کہ جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہا یا رسول اللہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ یہودی سے بات کی، اس نے کہا پورا نہیں دیتا، آدھا دوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے آدھا دے دو۔ اس نے آدھا دیا، حضرت نے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور کہا کہ مسلمان جتنا چاہیں پانی پئیں، کوئی ٹکا نہیں۔ اب یہودی ایک دن طریقہ یہ تھا، ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پانی نکالتے تھے، ایک دن یہودی، جس دن یہودی کی باری وہ قیمتاً دیتا تھا، حضرت عثمان فری دیتے تھے، اور کوئی امتیاز نہیں تھا آ کے یہودی لے لیں یا مسلمان لے لیں۔ یہ ہے دریا دلی، یہ ہے دریا دلی۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھائی صرف مسلمان ہی آ کے پئیں گے، فرمایا جس کا دل چاہے، یہودی آئے کافر آئے جو بھی آئے پیے۔ اب جب یہودی نے دیکھا کہ میری دکان تو ٹھنڈی پڑ گئی، اب اس نے جو بقیہ تھا وہ بھی 6 یا 8,000 درہم کا وہ بھی دے دیا، کم و پیش 30,000 درہم کا اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے۔ عبادت کرنا آسان ہے، تجربے کی بات ہے، مخدوم بننا بھی آسان ہے، خدمت مشکل کام ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کو اگر کوئی آ کے کہے کہ جناب میں آپ کے سارے کام کروں گا، آپ کہیں گے سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ اگر وہ کہیں آپ سے آ کے کہے کہ میاں آج کے بعد آپ میرے نوکر ہیں، میرے سارے کام آپ کریں گے، وہ کہے گے جاؤ بھاگ، تم کون ہوتے مجھے نوکر بنانے والے؟ تو دیانتداری سے بتاؤ، ہم جو کام کر رہے ہیں نوکر بن کے کر رہے ہیں نا؟ بولو بھائی، نوکر بن کے کر رہے ہیں نا؟ جن کے لیے کر رہے ہیں ان کے ساتھ میری رشتہ داری، آپ کی رشتہ داری، آپ نے انہیں دیکھا، میں نے انہیں دیکھا نہیں۔ یہ جن کے لیے ہم کر رہے ہیں تو کلمے کے رشتے سے کر رہے ہیں نا، ایمان کے رشتے سے کر رہے ہیں نا، دین کے رشتے سے کر رہے ہیں نا، نماز کے رشتے سے کر رہے ہیں نا، مسجد کے رشتے سے کر رہے ہیں نا، اللہ کے رشتے سے کر رہے ہیں، حضور کے رشتے سے کر رہے ہیں، کتاب اللہ کے رشتے سے کر رہے ہیں، بیت اللہ کے رشتے سے کر رہے ہیں۔ راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں، دن میں بھی لگے ہوئے ہیں، دھوپ میں بھی بیٹھے ہیں۔ بعض بزرگ بیچارے اللہ انہیں جزائے خیر عطا، سارا دن باہر شامیانے میں بیٹھے ہیں۔ اب بتائیں ان کو کوئی اعزاز ملنا ہے، ان کو تمغہ ملنا ہے؟ بھائی اگر کسی کو کوئی اشکال ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، تو وہ جا کے بیٹھ جائیں۔ بھائی یہ تو کام سب کا کرنے کا ہے، سب کے کرنے کا کام۔ اللہ تعالی اگر ایک انسان کی
کتے کے بچے پر شفقت اور رحم کرنے سے اللہ مغفرت کرتے ہیں، تو کیا انسان کے بچے پر شفقت کرنے سے مغفرت نہیں ہوگی؟ نہیں سمجھ میں؟ کتے کے بچے کو پانی پلانے سے تو جنت ملتی ہے، انسان کا بچہ تڑپتا رہے اس کو پانی پلانے سے کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو، میں نے کل بھی بتایا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے کندھے پر وزن اٹھا کر، بوجھ اٹھا کر، بوری لاد کر غلے کی، مدینے سے باہر جو قافلہ آن پڑا ہے ان کے پاس لائے۔ مدینے سے باہر ایک قافلہ آیا، یہ مسافر لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ گشت کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشان حال ہے تو سامنے آ جائے۔ تو دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے، وہاں سے بچوں کے رونے کی آواز ہے۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے، دور کھڑے ہو کے پوچھا بھئی بچوں کی کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، رات ہم نے یہاں رکنا تھا، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، یہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اس لیے یہ رو رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ہنڈیا چولہے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، تو ہنڈیا چولہے کے اوپر ہے اور آگ جل رہی ہے، تو اس کا مطلب تو ہے کچھ ہے۔ کہا نہیں، اس میں پانی ہے ان کو بہلانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ لرز گئے، فوراً گئے، بیت المال سے سامان بھرا، ایک توڑا بھرا، اپنے کندھے پر اٹھایا۔ خادم نے کہا، غلام نے کہا کہ نہیں میرے کندھے پہ لا دو، تو فرمانے لگے کل قیامت کے دن بھی تو میرا وزن اٹھائے گا؟ نہیں۔ یہ مجھے بتاؤ کہ عمر بن خطاب یہ وہ انسان ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ کیا کر رہا ہے عمر بن خطاب؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ خدمت خلق نہیں؟ یہ اونچا عمل نہیں؟ اس سے بڑا اونچا عمل کیا ہوگا؟ ہمارے بازو میں کوئی انسان تڑپ رہا ہے اور ہماری انسانیت بیدار نہیں ہوتی تو ہم کیسے انسان اور کیسے مسلمان ہیں؟ یاد رکھیں، نمازیں ہماری، تسبیحیں ہماری، تلاوتیں ہماری، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس بھاؤ بکنا ہے، چلنا ہے کام۔ کیا انہیں یہ سارے کام نہیں تھے پتا؟ وہ کیوں یہ تڑپ رہے ہیں؟ آ کر کے راشن دیا، راشن دے کے ان کے حوالے کر کے جا بھی سکتے تھے کہ لو بھئی یہ راشن ہے، نہیں، خود ان کے لیے آگ جلا جلا کر تیار کرنے لگے اور پھونکے مارنے ہیں، دھواں داڑھی سے نکل رہا ہے۔ خادم نے کہا کہ حضرت پکا کے دے دیا۔ کہا اب چلیں؟ کہا نہیں، پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ کہا نہیں۔ کہا کہ اب کیوں رکے ہیں؟ کہا میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اب میرا دل چاہتا ہے میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ وہاں ایک بچہ روتا ہے، عمر بن خطاب تڑپ جاتا ہے، اور یہاں ہزاروں اور سینکڑوں لاکھوں بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ بات یہ ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہمارا ضمیر تڑپ نہیں رہا۔ یاد رکھیں، مصیبت کی ایک رات 1000 سال سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ ایک رات گزارنا مشکل ہوتا ہے، ایک رات۔ تو یہ کوئی کام نہیں ہے۔ اگر یہ کام نہیں ہے تو پھر کون سا کام ہے؟ یہ جو جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، صحابہ سے بڑھ کر کے کون اکابر ہوں گے؟ حضور سے بڑھ کر کون ہوں گے؟ حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں
کہ اگر میں کسی ضرورت مند، حاجت مند، پریشان کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، قدم اٹھا کے چلوں، فرمایا یہ بہتر ہے کہ میں اپنی مسجد میں، مدینہ کی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ یہ بہتر ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے آپ سب حضرات سے بھی، اپنی بہنوں سے بھی، اللہ پاک دیکھو جو انسان جتنا اس کے لیے تڑپے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی ہی عافیتوں کے فیصلے فرمائیں گے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا تمہیں اپنا مال اچھا لگتا ہے یا پڑوسیوں کا؟ کہا یا رسول اللہ اپنا، پڑوسیوں کے مال سے ہمیں کیا لینا دینا؟ فرمایا پھر تمہارا تو وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا یا کھا لیا یا پہن لیا، وہ تمہارا ہے، باقی تو چوکیدار ہو، باقی کا تم چوکیدار ہو، باقی تمہارا نہیں ہے، باقی تو بعد والوں کا ہے۔ اور واقعتاً ہم سوائے چوکیداری کرتے کیا ہیں؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں خود دے کے جاتے ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس دنیا سے گئے اور کروڑوں کے مالک چھوڑ کے گئے، کروڑوں کے، آج ان کی اولاد مجال ہے کہ رسمن ہی آبا و اجداد کے نام کا ٹکا بھی دیتے ہیں۔ آپ سوچو ذرا، پہلے اس بات کو سوچو کہ جب میں اور آپ خود اپنے لیے نہیں کر رہے تو ہم اولاد سے کیا امید رکھیں کہ وہ ہمارے لیے کریں گے؟ ہم تو ہمکو کی جنت میں ہیں، ہمیں ہماری تڑپ نہیں ہے، ہمیں ہمارا خیال نہیں ہے، اولاد سے امیدیں رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد کیا کرے گی۔ مرنے کی دیر ہے، سب سے پہلے تو اولاد کہے گی ابا کی جائیداد دیکھو کتنی ہے، کون سی گاڑی آئے گی، کون سی گاڑی آئے گی، کیا ہوگا؟ اور پھر اگلی بات، اللہ اکبر، کیا اللہ کے نیک بندے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری کے استاد تھے، ان کے خزانچی سیکٹری نے حضرت سے کہا کہ آپ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، خزانے میں مال تھوڑا رہ گیا ہے، اگر آپ ایسے ہی کرتے رہیں گے تو یہ تو ختم ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کون سی فکر کی بات ہے، اگر مال تھوڑا رہ گیا عمر بھی تو تھوڑی رہ گئی، اگر مال تھوڑا رہ گیا تو عمر بھی تھوڑی رہ گئی، نہ جانے کس گھڑی کس جگہ زندگی کی شام ہو جائے، یہیں کا یہیں رہ جائے۔ جب اٹھائیں گے جنازہ مل کے 4 یار، ہاتھ مل مل کے کہے گا بار بار، کس لیے آئے تھے کیا کر چلے، جو یہیں پایا تھا یہیں پہ تھر چلے۔ گویا کماؤ گھوڑا تھا، کماتا رہا، اور بس اس کو کیا ملا؟ چارہ، بس یہ کماؤ گھوڑا تھا، کماتا رہا، اور اس کو کیا ملا؟ چارہ اور دانہ، اور باقی تو سارا مالک کا ہے۔ ہم کماؤ گھوڑے بنے ہوئے ہیں، ہمارا وہ ہے جو ہم نے کھا لیا پہن لیا، بس۔ بچے یہ تو بعد کی بات ہے کہ وہ کیا کریں گے، جو میری اور آپ کی ابھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بعد میں ہمارے کے لیے خرچ کریں گے۔ چلو بچے تو جن کے تو بچے ہیں انہیں تو پھر بھی چلو بچوں کی فکر ہے، جن کے بچے ہی نہیں ہیں وہ ان کے بھی عادی ہیں۔ ایسے بھی دیکھے بچے ہیں نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ رن نہ کن، دوسرے لفظوں میں یوں کہتے ہیں، نہ بیوی نہ بچہ، کوئی نہیں، کروڑوں کی جائیداد، کروڑوں کی، اور خود کیا پہن رہے ہیں؟ ایسے بوسیدہ کپڑے کہ الامان والحفیظ، نہ خود کھایا
اور بعد میں ان کی جائیداد تقسیم ہوئی، اتنی جائیداد تقسیم ہوئی کہ اب اس جائیداد میں سے کسی نے کبھی توفیق ہوئی کہ ان کے لیے کوئی عمرہ کرتے، کوئی ان کے لیے حج بدل کرتے، کوئی ان کے لیے قربانی کرتے. نہیں میرے دوستو، اس لیے میری درخواست ہے یہ جنت کا سودا ہے، یہ جنت کا سودا ہے، اپنے ہاتھ سے کر کے جاؤ. اور یاد رکھو یہ سودا کس سے کر رہے ہو؟ انسان سے نہیں، اللہ سے سودا کر رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کسی کا حق رکھتے نہیں. جو اللہ کو دیتے ہیں اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے دیتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ، اب ذہن میں آئے گا کہ بھائی ہم میں تو اتنی دم خم نہیں ہے، ہماری ہڈی تو اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم اتنا خرچ کر سکیں. اس کی ہمارے ایک دوست اللہ تعالیٰ بڑی اچھی بات انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے، تو انہوں نے ہم سے کوئی تقاضا کیا کہ بھی کام ہے اس کے لیے اتنے پیسے لگنے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ. تو میں گھر گیا اور گھر جا کر کے میں 10,000 روپیہ اٹھایا اور اٹھا کر کے جانے لگا. تو میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا. جب اللہ تعالیٰ عورتوں کو دین کی سمجھ دے دے نا، عورت یا مرد، تو پھر اللہ تعالیٰ دل دماغ کھول دیتے ہیں. تو میری بیوی نے کہا رکو. میں رک گیا. کہا کہ کون آئے ہیں؟ پتہ تو چل ہی گیا تھا. کہا کون آئے ہیں؟ کہا فلاں. کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ انہوں نے تقاضا رکھا ہے، انہیں اتنے لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں 10,000 روپے لے کے جا رہا ہوں ان کو دینے کے لیے. کہا بس؟ کہا تو 10 لاکھ دو نا. بیوی کہہ رہی ہے 10 لاکھ دو نا. تو میں نے کہا کہ اللہ کی نیک بندی کہ 10 لاکھ کہاں سے آئے؟ ہمارے پاس ہوں گے تو دیں گے نا، ہیں ہی نہیں. میں کہا کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا پاگل کہاں ہے؟ میں نے کہا تیری زبان نہیں ہے. بیوی نے مجھے کہا تیری زبان نہیں ہے. کہا میں نے کہا بتاؤ کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم اپنے دوستوں کے نام لکھو، اپنے دوستوں کے نام لکھو. کہنے لگے مجھے کاغذ قلم دیا. کہا دوستوں کے نام لکھو، فلاں کا نام لکھ، فلاں کا نام لکھ، فلاں کا نام لکھ. کہنے لگے 10-15 نام اس نے مجھے لکھوا دیے، 20. کہا کرو فون ان کو فون کر. کہنے لگے میرے پاس بیٹھ گئی، مجھ سے فون کروایا اور کہا بتاؤ ان کو کہ یہ تقاضا ہے. کہنے لگا آپ یقین جانیں آدھے گھنٹے کے اندر 10 لاکھ روپیہ ہو گیا اور دے دیا. دیکھو یہ بات ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. ابھی جو اللہ کے فضل سے 50 یا 60 یا 70 لاکھ کا جو مال گیا ہے یا جائے گا، میں نے اپنی جیب سے دیے ہے. بولو میں نے اپنی جیب سے دیے ہے؟ نہیں، زبان ہی تو ہلائی ہے. نہیں سمجھ میں؟ زبان ہی تو ہلائی ہے نا، جیب سے تو نہیں دیا. اگر میں بھی چپ ہو کر کے بیٹھا رہتا کہ ٹھیک ہے ہو تو رہا ہے تو ٹھیک تھا، ہو بھی رہا ہے، دنیا میں کر رہے ہیں لوگ، کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کا ارشاد ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام میں ترغیب دینے والا، دوسرے کو متوجہ کرنے والا، اللہ اس کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جتنا کرنے والے کو دیتے ہیں. تو ایک زبان ہلائی تو اللہ نے اتنا انتظام کر دیا. یہ ایک بندے نے زبان ہلائی ہے، اور اگر ہم سب زبان ہلانے لگ جائیں، کر کے تو دیکھیں، کوئی 10-15 کی لسٹ تو بنائیں، 10-15 سے کہیں تو صحیح
ہماری زبان میں کہتے ہیں قاضی سبق نہیں دے گا تو گھر بھی نہیں آنے دے گا. کوئی پکڑنے تو نہیں لگا ہمیں. اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہے نا, یا آپ اپنی ذات کے لیے, لوگ تو اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں. لوگ اپنی ذات کے لیے مانگتے اور نہیں شرماتے. آپ تو اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے, اور آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کسی کو, دیکھو سمجھو بات کو, آپ یہ بھی نہیں کہتے اور نہ کہیں کہ آپ ہمیں دیں. نہیں, بالکل بھی نہیں. میں نے جمعے میں کہا تھا, صاف کہا تھا, میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمیں دیں, نہیں. جہاں آپ کا دل مطمئن ہے, جس ذریعے سے, آپ اس ذریعے سے دے دیں, خود جا کے دے دیں. جس طریقے سے آپ معاملت کرنا چاہتے ہیں, جن لوگوں کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں, کریں. ہم تو دیکھو جتنے بھی یہ کام کرنے والے لوگ ہیں, آپ یقین جانیں سب کے لیے دعا ہے, سب کے لیے دعا ہے, کر تو رہے. باقی اونچ نیچ ہوتی ہے کام میں, کمی کوتاہی ہوتی ہے, تو اس کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. دعا سب کے لیے کر رہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے, دیکھو بھائی, کہو, زبان سے کہو کہ یہ لوگوں کا برا حال ہے, امت کا 2/3 حصہ تڑپ رہا ہے, 7 لاکھ گھر سے زیادہ تباہ ہو گئے ہیں, 3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں, اور بیماریوں سے, دوائیوں سے بے گھر ہیں, کھانے کے لیے, پینے کے لیے نہیں. میں نے بتایا اندرون سندھ گئے تھے, وہ کہہ رہے تھے راشن نہ دو, پینے کے لیے پانی دو. بچے پینے کے لیے پانی کو ترس گئے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے. آپ ذرا سوچو تو, میرے آپ کے گھر میں 4 دن پانی نہ آئے تو کیا گزرتی ہے. بچہ بیماری سے مر رہا ہو اور ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے پیسے نہ ہوں تو کیا حال ہوتا ہے. اللہ کا شکر کریں, احسان ہے اللہ کا ہم پر, اللہ کا انعام ہے, لیکن آزمائش ہے, یاد رکھو. ان پر بھی آزمائش, ہم پر بھی آزمائش. ہمارے اوپر آزمائش یہ ہے کہ ان حالات میں ہمارے اندر کی کیا کیفیت کیا ہے, ہمارے اندر میں کیا تڑپ ہے, کیا درد ہے. اس لیے میری درخواست ہے, جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیں, لگائیں بھی. میں نے عرض کیا تھا, مدرسے کی بچیوں سے ہم نے کہا کہ بیٹا یہ 1.5 لاکھ روپے سے اوپر مدرسے کی طالبات نے اکٹھے کر کے دیے ہیں. 1.5 لاکھ سے اوپر مدرسے کی بچیوں نے اپنے جیب خرچ جو ان کو ملتے ہیں اس میں سے اکٹھے کر کے دیے ہیں. یہ موقع ہے کہ اس موقع پر کیا اسکول کا, کیا کالجز, کیا یونیورسٹیز, ہر ایک بچے, طالبات, طلباء سب متوجہ ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. اور دیکھو میرے پیارو, اگر ہم نہیں اٹھیں گے, ہم فکر مند نہیں ہوں گے تو کون ہوگا. دیکھو میں پھر کہتا ہوں, یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ کافر وہ ہمیں امداد وہ تو دے رہا ہے اور ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اس لیے جتنا ہو سکے, اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, فرمایا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے کیوں نہ ہو. یعنی اگر تمہارے پاس 1 کھجور ہے, آدھی اللہ کے راستے میں دے دو, اس کی برکت سے اللہ جہنم سے بچا لیں گے. اب اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس 2 روٹی ہے تو 1 روٹی دے دے, 2 جوڑے ہیں تو 1 جوڑا دے دے. جوڑوں پہ یاد آ گیا. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. بس ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم کس کے نام پر دیتے ہیں اور کیا دے رہے ہیں. آپ یقین جانیں, جو کپڑے دیتے ہیں نا, دل خون کے آنسو روتا ہے. سوچنے کی بات ہے, اللہ نے ہمیں ایسے دیا تھا. یعنی کیا کہیں آپ, کیا کہیں. آپ کسی بادشاہ کو گفٹ دینا چاہیں تو سڑا ہوا, بدبودار, گندا, پھٹا ہوا وہ گفٹ دیں گے بادشاہ کو.
وہ اللہ محتاج نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہیں ہمارے. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو ہمارے نام پر اچھا دو. اچھا، ہم جو گلا سڑا یعنی جس کو دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا وہ لالا کے دے رہے ہیں، وہ لالا کے دے. آپ یقین جانیں ہمیں شرم آتی تھی دیکھ کر، ہمیں شرم آتی تھی دیکھ کر. ایسا نہیں ہے آپ کسی انسان سے سودا نہیں، اللہ سے سودا کر رہے ہیں. اچھی سے اچھی چیز، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، 4 پارے کی پہلی آیت پڑھ کے دیکھیں. جب تک تم اپنی محبوب چیز، پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو نیکی کو پا نہیں سکتے. خیر بات لمبی ہو گئی، آج تو مجھے مختصر کرنا تھا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک خرچ کرنے کا تعلق ہے خرچ بھی کرنا چاہیے. صحابہ کرام مال بھی دیتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، خود بھی شہید ہو جاتے تھے، سواری بھی قربان ہو جاتی تھی. یہ نہیں کہ مال دیا اور بس خود چھٹی، نہیں، خود بھی جہاد میں قتال میں جا رہے ہیں اور مال بھی دے رہے ہیں. تو ہم مال بھی دیں اور خدمت میں بھی لگیں. یہ بورے پیک ہو رہے ہیں تو یہ میرے لیے تو نہیں پیک ہو رہے. اب اگر یہ بورے ہم مزدوروں کو بلوا کر کے پیک کروا لیں تو وہی پیسے ہم بچا کر کے مستحقین تک وہ نہ پہنچائیں. اور پھر جب ہم خود کریں گے تو اپنے بچوں کو ہم ایک پیغام دیں گے کہ بیٹا یہ جو اس طرح کے کام ہیں یہ آپ دیکھو، مجھے دیکھو، یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں، میرے بعد تم نے کرنا ہے یہ کام. ہم خرچ کریں گے تو اپنے بچوں کو پیغام دیں گے کہ بیٹا جیسے ہم خرچ کرتے ہیں آپ نے خرچ کرنا. ایک صاحب، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. وہ کہا کہ میں جہاں جہاں اپنی زندگی میں خرچ کرتا ہوں، جن جن جگہوں پہ جا کر اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ اگر میرا کل انتقال ہو جائے تو یاد رکھنا یہ جگہ ہیں جہاں میں خرچ کرتا ہوں اور اتنا اتنا خرچ کرتا ہوں، آپ نے بھی یہاں یہاں کے خرچ کرنا. دیکھو میں اور آپ اپنے بچوں کو جو دے کر کے جائیں گے وہ وہی کریں گے. تو اس لیے تھوڑی دیر بھلے کام میں رکیں لیکن لگیں ضرور. دیکھو اللہ کو معلوم ہے کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں محبوب ہو جائے اور کس عمل پر اللہ ہماری مغفرت فرمائے. تو اس لیے یہ کام خدمت، میں کہہ رہا تھا کہ خدمت کا کام مشکل ہے، مخدوم بننا آسان ہے، خادم بننا مشکل ہے. اور پھر خادم بھی ایسا کہ جس میں کوئی تمغہ نہیں ملنا، جس پر کوئی اعزاز نہیں ملنا، جس پر کوئی آپ کو ووٹ نہیں ملنے. اگر ایک آدمی نے چیئرمین بننا ہو، کونسلر بننا ہو، ممبر بننا ہو تو وہ تو گلی میں آ کے صفائی کرواتا ہے کیونکہ اس کو غرض ہے کہ مجھے ووٹ لینے ہیں، مجھے الیکشن میں لڑنا ہے. یہاں تو کوئی الیکشن نہیں ہے، نہ کوئی ووٹ ہے نہ کوئی نوٹ ہے. باتیں سننے کو بہت مل جائیں گی. کوئی کہے گا یوں نہیں کیا، کوئی کہے گا یوں نہیں کیا، کوئی کہے گا یوں نہیں کیا، وہ یوں کرنا چاہیے تھا. ارے بھائی آؤ نہ کرو. تو میرے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے میرے پیارو کہ یہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، انعام ہے کہ اللہ تعالی ہماری مسجد سے، آپ سب حضرات کی دعاؤں کی برکت سے، ہماری مسجد سے دین کے جتنے بھی کام ہیں اللہ کروا رہے ہیں. اور اس کا اجر و ثواب پوری مسجد کو، سارے نمازیوں کو، پورے محلے کو، پورے علاقے کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، کبھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے
آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے کبھی نہیں سنا ہوگا اللہ کے فضل سے۔ اللہ وہ دن نہ لائے، ہمیشہ الفاظ یہ ہوتے ہیں، یہ آپ سب حضرات کی دعا کی برکت سے اللہ نے ایسا کیا ہے، یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے ایسا ہوا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ تو یہ تو ہم سب کا کام ہے، اس کا اجر و ثواب تو ہم سب کو ملنا ہے، اس کی برکتیں، انوارات، اس کی خیریں ہم پر، پورے محلے پر آنی ہیں۔ دیکھو بھائی، ایک آدمی پورے محلے میں سے کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو سارا محلے پر وبال آئے گا، اور اگر چند لوگ محلے کی طرف سے اعتکاف بیٹھ جائیں تو پورے محلے سے وبال ہٹ جائے گا۔ تو اللہ کا شکر کریں، اللہ کا انعام ہے ہم پر کہ اللہ نے جیسے کیسے بھی ہے اس گئے گزرے دور میں ہماری مسجد کو، ہمیں اور ہمارے بچوں کو قبول کر لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ اندرون سندھ اور اب بلوچستان، اب جیکب آباد، اب لس بیلا سے بھی تقاضا آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک ذرائع پیدا کر رہے ہیں اور اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں ذریعے کے طور پہ قبول فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے، اور ایسے بھی لوگ ہیں، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، جو ساری رات 1 بجے تک یہاں بیٹھے ہیں، اپنی جیب سے کھلا بھی رہے ہیں، کام بھی کروا رہے ہیں، نگرانی بھی کر رہے ہیں، اپنی جیب سے کھلا بھی رہے ہیں، سب کام کرنے والوں کو کھلا رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اس لیے ایسے کاموں میں لگنا چاہیے۔ دیکھو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، بس یہ مثال عرض کر کے بات کو ختم، آگے بات نہیں چلانی۔ میرے دادا اور میرے نانا، میرے دادا میرے نانا دونوں بھائی تھے۔ میرے دادا جو تھے ان کے اعمال یہ تھا کہ وہ سارا دن عبادت کرتے رہتے تھے، کئی مہینہ روزے رکھنے، 2 مہینے 3 مہینے روزے رکھنے، اکثر روزہ، اور 200 رکعت 300 رکعت نفل یومیہ پڑھنا، یہ ان کا کام تھا۔ یعنی بس انہیں نہیں یہ پتا ہوتا تھا کہ ہماری زمینوں میں کیا فصل بوئی ہے، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کچھ خبر نہیں، بس ان کا صرف عبادت ہی کرتے تھے۔ سمجھنے بات؟ ہمارے نانا جو تھے، ہمارے نانا ہمارے یعنی اپنے بھائی کے بھتیجوں کو بھی، ان کی بھی سرپرستی کرنی، اور دیگر جو امور تھے ان کو بھی دیکھنا، عبادت بھی کرنی۔ ایک دن میں نے اپنی والدہ سے، بہت چھوٹا تھا اس وقت، اپنی والدہ سے پوچھا، میں نے کہا کہ امی جان، دادا ہمارے بہت ولی کامل تھے، بہت اونچے آدمی تھے، ان کا فیض آگے ان کی اولادوں میں اتنا نہیں پھیلا جتنا ہمارے نانا کا فیض ان کی اولادوں کے ذریعہ سے امت میں پہنچا، دنیا میں ان کا نام ہوا اور دنیا میں فیض پہنچا۔ تو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ دادا ہمارے بہت اونچے مرتبے کے تھے، ہر وقت ان کے اوپر گریہ تاری رہتی تھی، روتے رہتے تھے۔ تو ہماری والدہ صاحبہ نے ایک بڑی پتے کی بات کہی، کہا کہ آپ کے دادا جو تھے وہ تو صرف عبادت ہی کرتے تھے بس، آپ کے جو نانا تھے وہ عبادت بھی کرتے تھے، پورے خاندان کو بھی دیکھتے تھے اور باہر کے معاملات کو بھی دیکھتے تھے۔ یعنی آپ کے دادا کی جو معاشی ذمہ داریاں ہوتی تھی ان کی بھی وہ دیکھ بھال کرتے تھے اور عبادت بھی کرتے رہتے تھے۔ تو اس خدمت کی برکت سے اللہ نے ان کا فیض ان کے اولادوں کے ذریعہ سے پوری امت میں پہنچا دیا۔ بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے میرے پیارو، جو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، کل میں نے جمعے میں ذکر کیا تھا، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ بہترین انسان کون ہے؟ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین،
آپ نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین وہ ہے جس سے لوگ زیادہ مستفید ہوتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں. تو یہی صحابہ میں رنگ نظر آ رہا ہے، یہی امت میں رنگ نظر آ رہا ہے. جس شخص سے زیادہ امت کو، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کا فیض زیادہ پھیلائیں گے. تو اس لیے عبادت اپنی جگہ بہت اونچا عمل ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی خدمت، ان کی خبرگیری، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ بہت اونچا عمل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عبادت کے ساتھ ساتھ، سمجھو بات کو، عبادت کے ساتھ ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت میں بھی اللہ ہمیں پورا رکھے اپنے کرم سے، اور خدمت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پورا رکھے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات ایسی کہہ دی ہو یا نکل گئی ہو جو آپ کے لیے گرانے کا باعث ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. مقصد ایک یہ ہے کہ چونکہ امت پر اس وقت ایک بہت بڑی آفت اور مصیبت ہے، ان حالات میں ہر ایک کا اٹھنا، ہر ایک کا فکر مند ہونا، ہر ایک کا اللہ کے سامنے رونا، ہر ایک کا اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا، ہر ایک کا اس کے لیے تڑپنا، اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہمارے اس محلے کو، ہماری اس مسجد کو جتنا کام ہو رہا ہے اسے قبول فرمائے، اور ملک میں جتنا کام ہو رہا ہے، جو لوگ جس سطح پر کام کر رہے ہیں، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، سب کو اپنی شایان شان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرمائے.